ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله رواه الترمذي وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة رواه الترمذي وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، رمضان المبارک اختتام پذیر ہے. نیا مہینہ شوال المکرم کا آغاز ہونے والا ہے. ہر مہینے کا آغاز چاند سے ہوتا ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع کی تعلیم، اس موقع کی دعا بھی تعلیم ہے کہ جب نیا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو. تو چاند دیکھنا یہ مستقل سنت ہے اور دعا پڑھنا یہ مستقل سنت ہے. جو شخص ہر مہینے چاند کی تاریخ دیکھنے کا اہتمام کرے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرے اور چاند کی دعا پڑھے تو یہ دونوں سنتیں زندہ ہو جائیں گی، ورنہ عمومی طور پر یہ سنت ختم ہو گئی. چاند دیکھنے کا رواج ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو گیا. ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہ ذمہ داری تو رؤیت ہلال کمیٹی کی ہے، وہ نبھا رہی ہے، ہم فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ کمیٹی اپنا کام کرے، مگر ہمیں یہ سنت ادا کرنی چاہیے. بہرحال معتکف سے چاند دیکھنے نہیں جا سکتا، باقی اس کے بعد آئندہ ہر مہینے کے چاند دیکھنے کی آدمی کوشش بھی کرے تاکہ یہ سنت زندہ ہو اور اس کو ترویج دے، رواج دے. یعنی ایک دن پہلے سب دوستوں کو، ساتھیوں کو یاد دہانی کرا دے کہ دیکھو کل چاند دیکھنا ہے. مغرب کے بعد مسجد کی چھت پہ چلے جائیں، گھر کی چھت پہ چلے جائیں اور اہتمام کریں چاند دیکھنے.
تاکہ ہماری نسلوں میں بھی یہ بات رہے کہ دیکھو مسلمان چاند دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مہینے کا آغاز چاند سے ہوتا ہے، کیونکہ چاند ہی سے مہینوں کی پہچان ہوگی اور عبادات کا تعین ہوگا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کے روزے اب رکھنے، عید الاضحیٰ اب منانی ہے، عید الفطر اب منانی ہے، تو اس لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے دعا تعلیم کریں۔ اللہم اعن لہ علینا، ایسے طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ چاند کو دیکھتے تو فرماتے اللہم اعن لہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس مہینے کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ لائیے، یہ مہینہ ہم پر آ رہا ہے تو امن لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں یمن والایمان، یعنی برکتیں لے کر آئے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ گزرے، والسلامتی والاسلام، اور یا اللہ ہر قسم کی سلامتی ہمیں نصیب اور اسلام کی دولت بھی نصیب ہے۔ اسلام کہتے ہیں اعضاء و جوارح کا اللہ کی اطاعت میں لگنا، اور ایمان کہتے ہیں قلبی طور پر اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا، آخرت کا استحصال۔ تو یہ دونوں باتیں آگے چاند دیکھتے کے ساتھ ہی حضور اسلام اور ایمان دونوں کا سوال اللہ سے کریں کہ دل میں ایمانی کیفیات ہوں، آخرت کے جذبے ہوں، آخرت کا استحصال، اور اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت کرنے لگے، آنکھیں صحیح استعمال ہوں، کان صحیح استعمال ہوں، سارے اعضاء و جوارح شریعت کے اتباع کے مطابق استعمال ہوں۔ پھر فرمایا سلامتی بھی رہے، بس سلامتی، یا اللہ اس تمام اعضاء سلامت رہیں، ہر قسم کی عافیت رہے، ہر قسم کی خیر نصیب۔ ربی و ربک اللہ، ایک چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، ایک چاند میرا پالنے والا اور تیرا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ آج تو اتنا باریک ہے، 14 دن بعد تو بالکل بدر کامل بنے گا، یہ سب اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تجھے بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں، یہ گھٹنا بٹنا تیرے اختیار کا نہیں۔ وہ چاند کو خطاب کر کے توحید کی تعلیم اور دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا چاند کے اختیار میں نہیں، یہ چاند کا رب کر رہا ہے، جو میرا بھی رب ہے چاند کا۔ اور بعض روایت میں الفاظ ہیں بس توفیق لما تحب و ترضا، یا اللہ اس مہینے میں مجھے ان اعمال کی توفیق دیجیے جو آپ کو راضی کرنے والے ہیں، آپ کی رضا والے کاموں میں یا اللہ مجھے لگے۔ تو دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، اگر ہر مہینے ہر فرد یہ دعا کر لے، بچوں کو بھی پڑھائی جائے، بڑوں کو بھی پڑھائی جائے، ہر ایک کی دعا، عورتیں مرد سب ان دعا کا اہتمام کریں تو پورا مہینہ کتنی خیروں اور برکتوں سے گزرے۔ پھر اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں داخل ہو تو یہ کلمات پڑھ لے، یہ چوتھا کلمہ ہے، تو جو بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اس کو 4 بڑے بڑے انعام ملتے ہیں جو اس حدیث میں بیان ہو رہے ہیں۔ آج جیسے ہی اعتکاف والے ہم سب نکلیں گے تو ہمیں بازاروں سے گزرنا پڑے گا، بازاروں میں بالفصل نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ سارے انوار برکات ضائع ہو، کوئی چیزیں یاد آ جائیں کہ یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے تو ہرگز اس کے لیے نہ جائیں، جو چیزیں گھر میں دستیاب ہیں تو وہی استعمال کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے پہنو یا دھلے ہوئے ہوں وہ استعمال کرو، دھلے ہوئے بھی نئے کے قائم مقام ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب سنت ادا ہوگی جب نئے کپڑے پہنیں گے، ٹوپی بھی نئی ہو، بنیان بھی نیا ہو، کپڑے بھی نئے ہوں، چپل بھی نئے ہوں، جوتے بھی نئے ہوں، موزے بھی نئے ہوں، یعنی ہر چیز نئی ہوگی تو سنت ادا ہوگی نہیں، یہ سب تکلفات میں پڑ گئے ہم لوگ، لہذا ہر ایک نئے کے چکر میں جیسے ہوں صاف ستھرے ہوں، مخصوص صاف ستھرے ہونا ہے، نئے ہوں یا دھلے ہوں، دھلے ہوئے سے بھی سنت ادا ہو جائے، مقصود یہ ہے کہ صاف ستھرے ہوں، میلے کچیلے ہوں۔ تو اس کے لیے بازاروں کے چکر لگانا خصوصاً معتکفین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سارے انوار برسات جائے۔ ہاں اگر گزرنا پڑے
تو یہ دعا پڑھ لیں اور ہمیں انشاء اس دعا کا معمول بنے کہ 4 بڑے انعامات اس دعا میں فرمائے کہ جو کا جو بازار میں داخل ہو تو کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ چوتھا کلمہ پڑھ لے گا تو کتب اللہ لہ الف الف حسن، لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں، ایک بڑا انعام 10 لاکھ نیکیاں اس کے لیے لکھ دی گئی۔ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، اور مٹا دیں گے اس سے 10 لاکھ گناہ۔ یہ دوسرا انعام کہ 10 لاکھ گناہ مٹ گئے۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، اور بلند ہو گئے اس کے لیے 10 لاکھ درجے جنت میں، جنت کے لامتناہی درجے ہیں۔ تو یہ کلمہ بازار میں جس نے پڑھ لیا اس کے 10 لاکھ درجے جنت میں بڑھ گئے۔ اب بتاؤ کتنے نفیست ہو گئے۔ یہ 3 بڑے انعام، اور ایک آخری اور چوتھا انعام کیا ہے؟ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے، ایک گھر جنت میں بن گیا، 10 لاکھ نیکیاں مل گئیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو گئے، 10 لاکھ درجے بلند ہو گئے اس سے کلمے کو پڑھ لینے سے۔ یہ ترمذی شریف کی بھی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی بھی روایت ہے۔ تو بھائی ہم لوگوں کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب چند باتیں معتکفین سے عرض کرنی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر شفقت کے بدلے کروڑ درجے جنت میں ان کے نیچے بن گئے۔ تو حضرت کے یہاں اعتکاف ہوتا تھا، 500 کے قریب افراد اس میں دیکھتے تھے، اور کوئی ایک قرآن روز ختم کر رہا ہے، کوئی 15 سپارے روز پڑھ رہا ہے، اور یہ سارے اجتماعی اعمال بھی کرتے تھے، اور جو ہے یہ تلاوت کی بھی کثرت ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے نہیں مجھے کام کرنے والے آدمی چاہیے۔ جب میں ایک دن اعتکاف کے لیے گیا تو اپنے ساتھ بہت سا کچھ لکھنے کا کام لے گیا کہ میں اعتکاف میں دیکھوں گا تو کچھ یہ لکھنے کا کام ہے، یہ کام کر لوں گا، اور جو ہے کچھ کتابیں مطالعہ کر لوں گا، اور کو بہت سی چیزیں لے کر گیا۔ اور پھر میں نے جا کر حضرت سے عرض کی کہ حضرت میں اعتکاف میں یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کروں، تو میں بس قرآن کی تلاوت کروں، کام میں لگو، وقت ضائع نہ کرو، مجھے کام والے بندے چاہیے، بس ساری چیزیں رکھو، بس تلاوت میں رکھو، اور پھر ہر وقت تلاوت، پھر دیکھتے رہتے تھے کہ کون لگا ہوا ہے کام میں، پھر اس سے خوش ہوتے دعائیں دیتے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر وقت حضرت کی زبان پر ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تاکہ نظر نہ لگ جائے، آدمی کی اپنی نظر بھی لگ جاتی، دوسروں کی بھی نظر لگ جاتی، تو ہر وقت ماشاء اللہ حضرت کی زبان پر جاری رہتا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کے وہ خوش ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی نسل کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس نسل میں اصل کی برکتیں ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس نسل میں حقیقت کا رنگ کر دے، اللہ تعالیٰ اس نسالی میں اصل والی برکت میں رحمتیں شامل حال فرما دے۔ دیکھیے بھائی اعتکاف تو گزر گئے کہ وہی بات کہ سچی کا کائنات کو حضور نے جو دعا سکھائی کہ سارا مہینہ روزہ رکھ رہی ہیں، سارا مہینہ قرآن پڑھ رہی ہیں، سارا مہینہ گویا تراویح پڑھ رہی ہیں، ان کی عبادتیں کس معیار کی، کس مقام کی، کس پائے کی، کس انسانی کیفیات کی ہوں گی، مگر حضور نے جو تعلیم فرمایا کہ تو حب اللہ بس معافی مانگ لینا لگا، معافی مل گئی نا تو کام بن گیا، وہاں سے معافی ہو گئی بس کام ہو گئی۔ اور حضور سارا دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اپنے رب سے منہ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یا اللہ آپ کی اس رحمت کے سے
آپ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو ہوتی ہے، انتظری کہ آپ مجھے بخش دیں۔ سارا دن روزہ رکھ کے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا، اور حضور کا روزہ کس ایمانی کیفیات میں ہوگا، کس احسانی کیفیات کا ہوگا، تو حضور اللہ سے بخشش کرتا۔ تو امت کو تعلیم ہے کہ اعمال کر کے کچھ لڑائی نہ ہونی چاہیے، بلکہ معافی کی درخواست ہے۔ اور ایک صحابی مانگتے ہیں کیا ہوا کیا الفضل، یہ ہوتے ہیں سارا دن روزے میں گزارا، صحابہ کے روزے کس مقام کے ہوں گے؟ جب افطار کا وقت آتا ہے تو فرماتے ہیں کیا ہوا کیا الفضل، کس سے کیا ہوا کیا الفضل، اے وسیع فضل والے، اے وکیل مجھے بخش، مجھے بخش۔ تو اب آخری وقت آ رہا ہے، رمضان کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، اعتکاف کی مبارک لمحات رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم سب اللہ کے دربار سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو خوب دل کی ندامت ہو، حسرت ہو، افسوس ہو کہ جیسا کام کرنا چاہیے تھا وہ نہ ہو۔ جس طرح رمضان گزارنے کا حق تھا وہ نہ ہو، جس طرح تراویح پڑھنے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو۔ تراویح کیا تھی؟ یہ روزانہ 40 مقامات قرب تھے، 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہو رہے تھے۔ یہ 40 سجدے 40 قرب کے مقامات آدمی طے کر رہا ہے، ہر دن 40 مقامات قرب سے ہو رہے ہیں۔ کتنوں نے طے کر لیے ہوں گے؟ ہم تو اسی جگہ جا کے چلے گئے۔ مگر شکل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نوازنے پر آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے خزانے میں اس چیز کی کمی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے کہ اللہ جیسے آپ اپنے پیاروں کو نوازیں گے ایسے ہمیں بھی نوازیں، وہ پیارے بھی آپ کے ہی بندے ہیں، ہم بھی آپ ہی کے بندے ہیں، بندے ہونے میں ہم اور وہ برابر ہیں۔ اطاعت اور محنت میں وہ آگے نکل گئے، ہم نے نالائکی کر لی، اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی نواز دیجیے۔ وہ کریم ہیں، کریم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بلا استفسار نواز۔ تو آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد اعتکاف پورا ہوا۔ اب ہمارا نظام زندگی بدلے گا، رمضان بھی رخصت ہو رہا ہے تو ہمارا نظام زندگی بدلے گا۔ تو دیکھو شیطان کو سرکش شیاطین کھیلنے سے اب وہ کھلیں گے اور وہ انتقام لیں گے، اور پوری طرح انتقام لیں گے، اور خاص طور پر معتکفین سے زیادہ لیں گے۔ اس لیے ہمیں چوکنا ہونا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بناؤ۔ تو لہٰذا اس کی دشمنی سے بچنا ہے، یہ بہت خطرناک حملے کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ معتکف اعتکاف سے اٹھتا ہے اور نائی کی دکان پہ چلا جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے اپنی داڑھی بھی کاٹ کرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جرم عظیم سے ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان بیچارے ہیں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان بیچاروں کو
حقیقت حال ان کے دل پر ذہن منتشر کرنا ہے، ان کو اس کبیرہ سے بچنے کی پوری ہمت اور توفیق عطا کرے۔ تو بہرحال اور اسی طریقے سے وہ ہمیں بال کٹوانے کے لیے نائی کی دکان پر لے جائے گا، وہاں گانے چل رہے ہوں گے، وہاں خرافات ہوگی، تو بھائی بال کٹوانا بھی کوئی لازم ضروری ہے، بازار میں جانا بھی کوئی لازم ضروری ہے۔ بس یہ لیلۃ الجائزہ ہوگی، اس کی قدر کریں اور جائزہ کے معنی انعام کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کی کوشش کریں۔ تو جیسے ہی اعتکاف ختم ہو تو بہتر سے یہ معتکف کے لیے سب سے افضل وقت مسجد سے نکلنے کا جو لکھا ہے کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ معتکف ساری رات لیلۃ الجائزہ کی مسجد میں گزارے اور مسجد ہی سے نہ دھو کے کپڑے بدل کے عیدگاہ جائے۔ یہ ایک نمبر کی بات ہے کہ مسجد ہی میں رہے۔ اعتکاف ختم ہو گیا مگر اب بھی مسجد میں رہے، اور یہ ہے جیسے فرض نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر نوافل پڑھو، بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، بہت سے نہیں پڑھتے۔ اب یہ ہے کہ اعلیٰ وقت ترتیب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اسی مسجد سے آدمی کا جانے کی بات ہے، یہیں سے نہائے دھوئے کپڑے وپڑے بدل کے یہیں سے اعلیٰ نمبر کی بات ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جتنی دیر زیادہ سے زیادہ مسجد میں رکے تو بہتر ہے، 12 بجے تک 1 بجے تک رات رک جائے، اور نہیں تو کم از کم عشاء پڑھ کے جائے، اس لیے کہ مغرب کے بعد چاند ہونے کی اطلاع آنے پر اگر آدمی مسجد سے نکلے گا اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ دور دور سے آئے ہیں اور چاند رات کو ٹریفک بھی جام ہوتا ہے، گلی کوچوں میں روڈ پر سڑکوں پر ہر جگہ ٹریفک جام ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نماز خطرے میں پڑ جائے، شاید گھر پہنچتے عشاء کی تکبیر اولا نکل جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم عشاء پڑھ کے پھر اپنے باقی جن کے گھر قریب ہیں اور عشاء خطرے میں نہیں ہے وہ جانا چاہتے جاتے، مگر ایک بات خیال رکھیں کہ جب تک مسجد میں ہم لوگ اعلان نہ کریں، ساری ساتھ اعلان نہ کریں کہ بھائی چاند ہو چکا ہے، اس وقت تک کوئی نہ کرے، بھلے آپ کو کتنی اطلاع آ جائے، جب تک ساری ساتھ کی ہماری طرف سے اجازت نہ ہو اس وقت تک نہ کریں، کیونکہ 29 کے چاند میں کچھ احتیاط بہتر ہے، باہر نکلنا۔ پھر یہ ہے کہ مسجد میں شور شرابہ نہ ہو، بہت احتیاط سے رہیں، عشاء پڑھ کے جانا یہ زیادہ احتیاط کے مطابق ہے کہ عشاء کی نماز خطرے میں نہیں پڑے گی۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کا دستور العمل بنانا ہے۔ ہمارے حضرت علی سلمی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ 4 کام کریں، اور ایک بات یہ کہ ہمارے حضرت معتکفین سے آخری دن معافی مانگتے، تو ہم بھی اپنے شیخ کی اتباع میں آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی آپ لوگ اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، ہم لوگوں کے ذمہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کا احترام کریں، تو ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم آپ کا اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا احترام کرتے، آپ کو تھوڑی سی بھی اذیت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، مگر جو ہے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہمارا ملنا، ہمارا جلنا رہنا سب اللہ کے لیے، اس لیے کسی بھائی کو، کسی ساتھی کو ہماری ذات سے، ساری صاحب کی ذات سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے جو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ سب کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ حقوق و لباس کا معاملہ ہے، دنیا میں صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ معاف نہ کریں اور آخرت میں ہمیں پکڑ لیں تو بھائی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، آخرت میں ہم کیا دیں گے، اس لیے دنیا ہی میں معاف کریں۔ اور یہ 4 کام ہمارے حضرت بتاتے تھے کہ یہ 4 کام جو کر لے گا انشاءاللہ دین پر چلتا رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کی پابندی، نمازوں میں ہمیشہ تکبیر اولیٰ کی پابندی، کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، فجر بھی تکبیر اولیٰ سے اور ہر نماز تکبیر اولیٰ سے، ہمیشہ اس کا اہتمام، سفر میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اگرچہ سفر میں لے آئے تھے مگر آدمی کوشش کرے کہ سفر ایسے طریقے سے کرے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، مجھے پناہ جگہ جماعت مل جائے گی، یہاں سے یہاں تک مجھے جانا ہے، یہاں مجھے جماعت مل جائے گی، تو انشاءاللہ اس کے انوار برکات دیکھے گا۔ حدیث میں آتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ خیر من الدنیا و ما فیہا، تکبیر اولیٰ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، لہذا اس کو وصول کی پوری کوشش کرے۔ کہ جب آدمی ہمیشہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں، حالات اور ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ آدمی کو خود بخود یہ توفیق ملنے لگتی ہے۔ شروع میں تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ پھر دوسری بات فرماتے تھے کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ ایک سپارہ ضرور پڑھیں، جو چاند کی تاریخ ہو وہ ہمارا سپارہ ہو۔ آج 10 تاریخ ہے چاند کی تو ہمارا 10واں سپارہ، آج دوسری 2 تاریخ ہے تو دوسرا سپارہ، چاند کے حساب سے ہمارا قرآن کا پڑھا۔ 29 کے چاند مہینہ پورا ہو گیا تو ہم جلدی سے 2 سپارے پورے کر کے 30 کریں، اور پھر اگلے 30 تاریخ سے پہلا سپارہ شروع۔ تو یہ کبھی ایک دن ناغا ہو جائے تو دوسرے دن 2 سپارے کر، 3-4 دن مسلسل ناغا ہو جائے تو پھر ہم اس کو ٹارگیٹ بنا کر، ہدف بنا کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کلام الہی ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ قرآن کے اپنے انوار ہیں، برکات ہیں، تو خصوصی طور پر چاہیے۔ تیسری بات کہ ایک وقت مقرر کر کے تسبیحات ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا ہم نے یہاں ذکر کیا یہ چھوٹا ذکر کہلا تھا، اور ایک یہ کہ جو تبلیغ والے تسبیحات بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، ایک تسبیح۔ تو ایک وقت متعین کر کے دل دماغ کے ساتھ دھیان لگا کر جو ہے اہتمام سے تسبیح ذکر کرتے ہیں، تیسری چیز بتاتے ہیں۔ اور چوتھی فرماتے تھے کہ مناجات مقبول اور ذریعۃ الوصول کی ایک منزل ضرور پڑھیں۔ مناجات مقبول میں احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تو جو دعا حضور نے تعلیم فرمائی اس میں جو انوار اور برکات ہیں وہ ہماری دعاؤں میں نہیں ہوتی، لہٰذا ایک منزل ضرور پڑھیں۔ اور دوسری ذریعۃ الوصول، اس میں درود شریف ہیں، یہ وہ درود شریف ہیں جو بزرگوں کے معاملات تھے یا بزرگوں کو خواب میں القاء ہوئے یا احادیث مبارکہ میں آئے، ان سارے درود شریف کو جمع کیا، لہٰذا ایک منزل پڑھ لے گئے، ہفتے بھر میں سارے درود شریف پڑھنے کی سعادت مل جائے گی، اور اس کے اپنے ایک انوار میں برکات ہیں وہ نصیب۔ ایک 4 کا تکبیر اولیٰ کی پابندی، ایک سپارے کی پابندی، ذکر کا اہتمام، اور جو ہے مناجات مقبول اور ذریعۃ الوصول کی ایک یہ ہمارے حضرت بتاتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے بھائی اعتکاف میں آپ نے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی، اس کو رواج دینا۔ اس میں ایک اہم ترین بات جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ دسترخوان پر پلیٹوں کو صاف کرنا اور دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر لے کھانا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دے، تمام معتکفین کو جزائے خیر دے۔ یہ بیچارے پورا اہتمام فرماتے رہے پلیٹیں صاف کرنے کا، پیٹ بھر جاتا تھا پھر بھی بیچارے جو ہے صاف کر لیتے، اور کپڑے جو زمین پہ گرے ہوئے ہوں تو دسترخوان پر گرے ہوئے وہ بھی صاف کر لیتے۔ یہ وہ سنت ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے، اور اس سنت کے ختم ہونے سے جو ہم معاشرے میں نقصان دیکھ رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوگی، گرانی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے موبائل سستا ہوتا جا رہا ہے، نیٹ سستا ہوتا جا رہا ہے، لیپ ٹاپ سستے ہوتے جا رہے ہیں، اور آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چاول مہنگے ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ضرورت یہ مہنگی ہو رہی، سبزی مہنگی ہو رہی، آلو 10 روپے کلو سے 50 روپے کلو ہو گئے، اور موبائل جب آیا تھا تو 30,000 کا تھا، آج 2,000 کا مل گیا، 30,000 سے 2,000 اتنا نیچے آ گیا، اور آلو 10 روپے سے 40-50 روپے تک پہنچ گیا، چاول 30-40 روپے کلو سے 100 روپے کلو پہنچ گیا، 150 روپے کلو ہو گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ناقدری میں مبتلا ہو۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم چاول کے ذرے نالیوں میں بہا دیں، ہمارے خوراک کے جو ہے برتن دھوتی ہیں تو یہ اللہ کری سالن ہے، سالن بچا ہوا پلیٹوں میں، اس سالن میں مرچی ہے، تیل ہے،
اور کتنی اللہ کی نعمتیں وہ سب پانی نالی میں بہا دی، نجاست میں ڈال دی، یہ پاک نعمتیں تھیں، اس کو نالی کی نظر کر دیا۔ تو جب رزق کی اس طرح ناقدری ہوگی تو رزق میں برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہو جائے گی، گرانی ہو جائے گی، قحط آ جائے گی۔ تو دیکھیے آج ہم اس قحط سالی میں مبتلا ہو، تو دیکھو بھائی خصوصی طور پر اس پر توجہ کریں، گھروں میں جا کر اس کا رواج کریں۔ بچے اگر پلیٹ صاف نہ کریں تو آپ صاف کریں، تاکہ بچوں کو یہ ترغیب ہو کہ ابا صاف کر دیں، ہم بھی صاف کریں، اور جو ہے زلے دسترخوان پر گرے ہوئے وہ صاف کریں، دسترخوان بچھا کر کھانے کا اہتمام کریں۔ یہ سب نبی کی تعلیم جس سے آج ہم دور۔ اور دوسری بات آپ نے دیکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جگہ کہہ دے کہ بار بار پنکھے بجھاتے رہے، تنگی فرماتے رہے کہ یہ پنکھا بند کر دو، یہ بجلی بند کر دو، یہ لائٹ بند کر دو۔ آج ہم نے یہ لائٹ بجلی کی نعمت کی بھی بڑی ناقدری کی، کہاں سے بجلی برباد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قحط آ گیا کہ بجلی جاتی ہے 8-8 10-10 12-12 گھنٹے ہمارے یہاں بجلی نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی بڑی ناقدری اب بھی ہو رہی ہے، گھر میں پنکھے چل رہے ہیں اور جو ہے ایک کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، ایک میں نہیں بیٹھا، بجلی چل رہا ہے، جس بتی چل رہی ہے دیتا ہے۔ تو بھائی یہ جو آپ نے کتاب میں سیکھا ہے یہ صرف مسجد کے لیے نہیں تھا، یہ گھروں میں بھی رواج ہے۔ گھر والوں کو تنبیہ کرنی ہے کہ بھائی سب گھر والے ایک جگہ ایک پنکھے میں بیٹھ گئے، 2 کمرے ہیں، ایک آدمی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا پنکھا چلا رہا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا پنکھا چل رہا ہے، دونوں پنکھے چل رہے ہیں۔ تو یہ رواج ہو کہ بھائی ایک کمرے کا پنکھا بند کر کے دوسرے میں، تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو۔ بلا ضرورت ہمارے یہاں نعمتیں بہت ضائع ہو رہی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بے برکتی ہو رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے۔ بے برکتی کے اسباب تو ہم نے خود اختیار کیے ہیں۔ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ سورج کے یعنی اپنے گھر میں شامیانہ باندھ لے، اسے روشنی نہیں آ رہی، روشنی نہیں آ رہی، شامیانہ آتا روشنی آ جائے گی، تم نے شامیانہ باندھ لیا روشنی رک گئی، کہتا ہوا نہیں آ رہی، ہوا سے چاہیے، تم نے شامیانہ باندھا ہوا، پردہ باندھا ہوا، پردہ ہٹا دو، ہوا آ جائے گی۔ تو بے برکتی کے اسباب ختم کر دو، برکت آ جائے گی۔ تو اس لیے بھائی ان باتوں کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو درد کے اندر باتیں آئیں وصیت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے گزار کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے داڑھی کے اعتبار سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعاؤں کے اعتبار سے، تو بھائی اس کا ہر موقع ہمیشہ کے لیے معمول بنائے، تاکہ یہ کتاب ہمارا آخرت کا ذخیرہ بن جائے، اور صرف یہ اپنی ذات تک نہیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔ پھر اگلی بات الحمدللہ صاحب میں ساتھی آتے رہے، تعلیم بھی ہوتی رہی، اور اس میں جو ہے یہ باتیں سامنے آتی رہی کہ جو ہے اللہ کے محبوب کی دعوت، اللہ کے محبوب والی محنت وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بھائی جو ذمہ داری میں لگے گا تو وہ محفوظ رہے گا، دنیا بے دینی کے فتنے، بے دینی کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں ماحول ہے تو ہر ساتھی روزانہ اس ماحول کو اختیار کرے، مسجد میں تعلیم کرے، گھر میں تعلیم کی ترتیب بنائے، ایک وقت میں نکال کر گھر میں تعلیم کرے۔ اس کے بڑے انوار ہیں، بڑے سرکار، گھر والوں میں فضائل کا شوق پیدا ہوگا، اعمال کا شوق ہوگا، مسائل سیکھنے کا جذبہ ہوگا، تو گھر میں تعلیم کی ترتیب بنائے، اور یہی فضائل اعمال فضائل سرکار گھر میں رہے، بچوں کو عورتوں کو بٹھا کر تعلیم کرے، اس کی پابندی، اور مسجد میں خود اہتمام سے تعلیم میں شریک ہو، اور پھر جو ہے روزانہ مشورہ ہو اس میں شریک ہو، سارے عالم میں دین کا کیا حال ہے، کہاں کہاں جماعتیں بھیجی ہیں، پھر جو اپنی اپنی مسجدوں میں گشت کا دن ہو تو گشت میں شرکت کرے، بہت اہتمام سے، اور پھر بیرونی گشت کا جو دن متعین ہو اس میں بیرونی گشت کرے، شب جمعہ میں مرکز چلے جائیں، اثر میں جائیں اور اشراق تک وہاں کھانے بستر کے ساتھ جائیں، تو بڑے انوار ہوں گے، بڑے برکات ہوں گے، وہاں ایسے ایسے اہل غم، اہل درد، دین کی فکر رکھنے والے، دین کی قرآن رکھنے والے، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے رونے والے آتے ہیں، کہ ایسے ایسے بڑے لوگ پشاور کے
مردان کے سفید داڑیاں اور 70 سال عمر رات تہجد میں اٹھ کر اپنی کشتوں میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ امت کا بھلا کر دے، یا اللہ امت کا آخری حال پر رحم کر دے. یعنی ایسے دل گرا کر روتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھی رونا نہیں چاہتے. تو ایسے لوگوں پر جو رحمت برتے گی تو بھائی جو قریب ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے. تو شب جمعہ میں ایمان سے شرکت کر لینی چاہیے اور اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے جائیں. یہ نہیں کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں کہ چلو بھائی تبلیغ والوں پر کوئی احسان کر دیں گے. نہیں، ہمیں اپنی ضرورت سمجھ کر کے بھائی وہاں اہل درد جمع ہے، اہل غم جمع ہے، اہل فکر جمع ہے اور راتوں کو رونے والے جمع ہیں، ان پر اللہ کی خصوصی رحمت برستی ہے. تو اس میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے. اور راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے رونا، امت کے لیے کھولنا اور خود اپنے گناہوں پر آنسو بہانا بھی اللہ کو محبوب ہے. تو اس کا بھی اہتمام ہے. پھر سے روزہ لگا لیا کرے اور اللہ تعالیٰ نعمت دے تو 4 مہینے لگا کر اس کام کی ترتیب کو سیکھ تو بہت فائدہ ہو جائے گا. اور علماء سے مسائل پوچھتے رہیں، کسی اللہ والوں کے مشورہ کر کے کرتے رہیں تو دعوت کے کام میں اور ترقی ہوگی اور انوار اور برکات آ جائیں گے انشاءاللہ. گھروں میں پردے کا رواج قائم کریں، لباس کے اعتبار سے خصوصی توجہ دیں کہ بھائی یہ ہمارے بچوں کے لباس شریعت کے مطابق، بچیوں کے لباس شریعت کے مطابق، عورتوں کے لباس شریعت کے مطابق. یہ عید کا دن آئے گا تو دیکھیے کتنے بچے بچیاں بیچارے ایسے لباس میں ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آئے گی کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا لباس تو نہیں ہے، تو ہم مسلمانوں نے کیوں پہن لیا. تو نابالغ بچوں کو جو والدین غیر شرعی لباس پہنائیں گے تو بچے تو نابالغ ہیں، ان کا گناہ والدین کے کھاتے ہیں. بتاؤ کتنا سخت وبا ہے. تو جو لوگ اپنے بچوں کو ایسے لباس جو غیر شرعی جیسے چست قسم کی پینٹ دلوا دی اور شرٹ دلوا دی، ٹی شرٹ، آج کل ٹی شرٹ کے اندر نماز پڑھتے ہیں. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. لباس جو ہے نماز کے کچھ آداب ہیں، تو ٹی شرٹ میں آدھی آستی ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہے. اور چست قسم کی پینٹ پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی. تو کتنے مسلمان ہیں بیچارے کہتے ہیں یہ تو چلو ایسی چیزیں نہیں بھائی، اس کے بہت اثرات ہیں اور اس کی طرف سے کسی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو گھروں میں لباس کے اعتبار سے بھی توجہ دیں، پردے کے اعتبار سے بھی. خصوصاً عید کے دنوں میں بے تحاشا سب چچا ماموزاد چاچازاد تایازاد خالازاد پھوپھیزاد سب جمع ہوتے ہیں تو بے پردگی کا کبھی امکان ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ بھائی پردے کا پورا اہتمام، بے پردگی ہر کسی. یہ چند باتیں ہیں، ان کی طرف خصوصی توجہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. یا اللہ یہ رمضان کی گھڑیاں رخصت ہونے کو ہیں اور یا اللہ پورا رمضان ہمارا گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، عشرہ مغفرت بھی نکل گیا، عشرہ رحمت بھی رخصت ہو رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 5-7 راتیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. یا اللہ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات سب کے سب ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. سحر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ لمحات کی غفلت کی نظر ہو گئے. افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ بھی غفلت کی نظر ہو گئی.
7 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی تھی. یا اللہ وہ لمحات بھی ہمارے رحمت کو نظر. یا اللہ ہماری حال پر رحمت ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری گرفت نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر. آپ ہمارے ذوق کو دیکھ رہے ہیں. یا اللہ ہم نفس کے بندے بن چکے، خواہش نفس میں، اتباع نفس میں، اتباع ہوا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. یا اللہ خصوصی رحمت کرنا تو اس رمضان کی رخصت ہوتی گھڑیوں کے سچے ہمارے حال پر خصوصی توجہ کرنا، خصوصی رحمت کرنا. ہمیں اتباع نفس سے نکال لیجیے، ہمیں نفس کی غلامی سے نکال لیجیے. یا اللہ ہم آپ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے محبوب و مقبول بندے بننا چاہتے ہیں، مگر یہ نفس و شیطان رکاوٹ ڈالتے، یہ مکر و فریب ڈال دیتے اور مکر و فریب میں ڈال کر ہمیں آپ سے دور کرتے. آپ ہماری ان کے چلتے حفاظت کرنا دیجیے. یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ ہماری ساری غفلتوں کو معاف کرنا دیجیے. یا اللہ رخصت ہو رہا ہے یہ مبارک ہے. یا اللہ یہ مہینہ آپ نے مغفرت کے لیے بنایا تھا، رحمت کے لیے بنایا تھا، اس کو نار کے لیے بنایا تھا. یا اللہ تینوں کا ہمارے لیے فیصلہ کرنا دیجیے. ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے، مغفرت عطا فرما دیجیے، اس کو نار عطا فرما دیجیے. یا اللہ یہ رمضان ہمارا وسیلہ نجات بنا دیجیے، ہمارا ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. یا اللہ آج تک کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیجیے. سارے گناہ کبیرہ معاف کرنا دیجیے، سارے ہی کبیرہ معاف کرنا دیجیے. زندگی بھر کے سارے گناہوں پر یا اللہ آج اس گھڑی میں معافی کا قلم چھیڑ دیجیے. ہمیں پاک صاف کر دیجیے. یا اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجیے. یا اللہ سارے گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے. حقوق الباپ بھی معاف کرنا دیجیے، حقوق العباد بھی معاف کرنا دیجیے. یا اللہ سارے ہی گناہوں سے آج اپنے رحمت کاملہ کے سب کے معافی کا قلم چھیڑ دیجیے. یا اللہ معاف کرنا دیجیے. یا اللہ معاف کرنا دیجیے. یا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا. یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روزہ رکھتے تھے، اس کے سے ان کا پیار روزہ اپنی کیفیت والا ہوگا، کیسا آپ کو ان کا روزہ پسند آتا ہوگا. تو جب وہ شام کے وقت افطار کے وقت یا وقت کہتے ہوں گے تو آپ کے رحمت کیسی جوش مارتی ہوگی. کیا اللہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، ہم بھی یا کہتے. یا اللہ ہم پر بھی وہی رحمت کرتا ہے جو صحابہ کے اس سرلی کہنے پر برساتے تھے. یا اللہ ہمارے پاس وہ ندامت کے جذبات نہیں ہے، ہمارے پاس وہ حقیقی جذبے نہیں ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہی الفاظ ہیں. یا اللہ ان الفاظ ہی کی لاج رکھی. یا اللہ یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ہمارے اپنے تو نہیں ہیں. یا واسع الفضل اغفر لی، 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 یا واسع الفضل اغفر لی. وإني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. یا اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہوں گے افطار کے وقت آپ کی رحمت کو کیسا جوش ہوگا. یا اللہ اس کی رحمت کے صدقے ہمیں بھی معاف کر دیجیے،
کہ وہی مبارک الفاظ کہتے ہیں جو آپ کے محبوب صحابہ کو سکھاتے تھے. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا: لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، استغفر اللہ کی کثرت کرنا، جنت کی طلب خوب کرنا، جنت سے خوب کرنا ماننا. یا اللہ پورا مشکل گزر گیا، تم کثرت نہ کر سکے، اپنے آقا کی یہ بات نہ مان سکے، ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ آج اس آخری گھڑی میں آپ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یا اللہ میری کثرت والوں میں شامل فرما لینا. یا اللہ آپ کے محبوب کے فرمان پر پورا عمل فرمایا ہوگا، ان میں تمہیں بھی شامل فرما لیجیے. یا اللہ کثرت والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. کیسے آپ کے محبوب بندے ہوں گے جنہوں نے حضور کی فرمان کی پوری لاج رکھی ہوگی، خوب کثرت سے یہ چاروں کام کیے ہوں گے. یا اللہ ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا، پورا مدینہ ہم نے گزار دیا، ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. ہمیں رمضان کے انوار سے برکات سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ آپ کے گھر سے جائیں گے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دینا، ہماری بخشش فرما دینا. ہمیں اپنی رضا کامل دے کر اپنے گھر سے رخصت کیجیے. یا اللہ جب ہم چھوٹے تھے اپنی نانی کے گھر جاتے تھے، یا اللہ نانی کے گھر سے آتے تھے نا، ہمارے نانی ہمیں پوچھتی یا اللہ چیزیں ہمیں دیتی تھی. یا اللہ آپ کے گھر سے جائیں گے نا، یا اللہ آج ہی ہمیں مغفرت بھی دینا، رحمت بھی دینا، اپنی رضائے کامل بھی دینا، اپنا قرب دائم بھی دینا. یا اللہ اپنی بخشش کا پروانہ بھی دینا، مغفرت کا پروانہ بھی دینا. یا اللہ ایسے ہی نہیں بھیج دینا. یا اللہ خالی نہ جانے دینا. یا اللہ خالی نہ بھیجنا. یا اللہ ہم نانی سے کیسے دینا، ہمیں یہ دلا دو. یا اللہ ہزاروں نانیوں سے زیادہ شکر کروانے والے ہم بھی آپ کے بندے آپ کے گھر میں آئے، اب محروم نہ لوٹانا. یا اللہ خالی نہ لوٹانا. یا اللہ اپنی بخشش کا پروانہ دے کر، اپنی مغفرت کا پروانہ دے کر، اپنی رضا کا پروانہ دے کر، اپنے قرب کا پروانہ دے کر ہمیں لوٹائیے. اپنا بنا کر لوٹانا. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہماری نانی ہمیں اپنی آغوش دے دیتی تھی،
اللہ اپنی اپنی رحمت میں ہمیں دے لیجیے، اللہ اپنی خوبصورت چیز کو پناہ میں لے لیجیے۔ اللہ جب ہم نانی کے گھر سے ہوتے تو ہمیں ڈھیروں دعائیں دیتی تھی، اللہ آپ بھی ان پر خصوصی کرم فرما دینا، اپنی مضبوط چیز کو پناہ میں ہمیں لے لینا، کہ اللہ نفس کو شیطان کے مکائد ہم پر نہ چلنے دینا، کہ اللہ ہر قسم کی ناگواری ناگہانی سے بچا لینا، ہر قسم کی عافیت اور سلامتی ہمیں دے دینا، ہمیں محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم نہ فرمانا، کریم کرم فرما دیجیے، ہم تو کریم کے در پہ بیٹھے ہیں، بلا استحقاق دینے والے کے در پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، اپنا بنا کر اٹھائیے اور پھر ہمیں کا اپنا ہی بنائیے، یا اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ ہم ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو، یا اللہ ہمیں پورا پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیے، یا اللہ شہادت کی موت دے کر اپنے پاس بلائیے، یا اللہ اپنے دین کی سربلندی کے حالت میں موت آئے اور شہادت نصیب ہو، یا اللہ ہماری صلاحیتیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، ہمارا خون ہمارا لہو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، یا اللہ شہادت ہماری زندگی کی ہمارے دل کی آواز بنا لیجیے، یا اللہ سچی طلب اور طلب دے دیجیے، یا اللہ اپنے دین کی بلندی کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہماری زندگیاں قبول فرما لیجیے، ہماری جوانیاں قبول فرما لیجیے، ہماری صلاحیتیں قبول فرما لیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ آپ تو کیسا سے دین کا کام لے لیتے ہیں، ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لیجیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، مسجد کے آباد کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، یا اللہ آپ کے گھر کو آباد کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے، آپ کے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے، آپ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ آپ نے تراویح میں ہمیں قرآن سنوایا، کتنی مرتبہ یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا کا حکم آپ نے دیا، یا اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجیے، قرآن کی ان تمام آیتوں پر پورا عمل کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے، نمازوں میں خشوع کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے، قد افلح المؤمنون میں جتنی صفات ہیں ایمان والوں کی ان سے ہمیں متصف فرما لیجیے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یا اللہ عباد الرحمن کی جتنی صفات آپ نے قرآن میں بیان فرمائی ان سب سے ہمیں متصف فرما دیجیے، یا اللہ وہ ساری صفات ہمیں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دیجیے، نمازوں میں دھیان استحضار خوشی خضوع نصیب فرما دیجیے، ہماری نماز حقیقت میں نماز نصیب بنا دیجیے، احسانی کیفیات والی نماز نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں احسانی کیفیات عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں صفات قبولیت سے نواز دیجیے، ہمیں صفات صالحین سے نواز دیجیے، ہمیں صفات حسنہ سے نواز دیجیے، ہمیں رضائی سے پاک کر دیجیے، یا اللہ سارے رضائی سے پاک کر دیجیے، جتنی گندی خصلتیں ہیں ان سے ہمیں پاک صاف کر دیجیے، یا اللہ جتنی گندی خصلتیں ہیں ان سے ہمیں پاک صاف کر دیجیے، ہمارے دل کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی قدر پیدا فرما دیجیے، مسلمانوں کا ادب احترام پیدا فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں جن لوگوں کی حقارت ہے اس کو ختم فرما دیجیے، ہمارے دل کا تکبر ختم کر دیجیے، ہمارے دل میں عاجزی انکساری تواضع للہیت فنائیت مٹائیت عطا فرما دیجیے، کہ اللہ صالحین جیسا دل بنا دیجیے، صدیقین جیسا دل بنا دیجیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، اپنے پیاروں جیسا دل ہمیں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم ارضنا وارض عنا،
अल्लाहुम्मा अर्ज़िना वरज़क़ना, या अल्लाह हमें राजी कर दीजिए, हमसे राजी हो जाइए। या अल्लाह हमें बढ़ाइए, हमें घटाइए मत। या अल्लाह हमें बढ़ा दीजिए, हमें घटाइए मत। या अल्लाह हर किस्म के सदमों से बचा लीजिए, हर किस्म के गमों से बचा लीजिए, हर किस्म की नागहानियों से बचा लीजिए, आफात और बलाओं से बचा लीजिए। या अल्लाह बीमारियों और तकलीफों से बचा लीजिए, अपाहज होने से, मोहताज होने से बचा लीजिए। या अल्लाह बस हमेशा अपना ही मोहताज रखिए। या अल्लाह किसी का मोहताज न बनाइए। चलते हाथ पाँव सलामती ईमान के साथ अपने पास बुलाइए। या अल्लाह कभी किसी का मोहताज न बनाइए। या अल्लाह चलते हाथ पाँव सलामती ईमान के साथ, सलामती आज़ा के साथ शहादत की मौत हमें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बकी का मदफन नसीब फरमा दीजिए, जन्नतुल बकी की मट्टी हमारा मुकद्दर बना दीजिए। या अल्लाह मदीने में मरना मुकद्दर फरमाइए। या अल्लाह हर साल की मकबूल हाजिरियाँ हरमैन शरीफैन के हमारा मुकद्दर बना दीजिए। मैदान अरफात की मकबूल मबरूर हाजिरियाँ हर साल की हमारा मुकद्दर बना दीजिए, हमारे नसीबों में लिख दीजिए। या अल्लाह बार बार की हाजिरियाँ नसीब फरमाइए, आका के दरबार की बाअदब हाजिरियाँ नसीब फरमाइए। या अल्लाह कामिल अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाइए। या अल्लाह महरूम न फरमाइए। या अल्लाह हमारे आका पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाइए, करोड़ों दुरूद और सलाम नाज़िल फरमाइए। या अल्लाह जितने बारिश के कतरे हैं, इतनी रहमतें हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसा दीजिए। या अल्लाह जितने रेत के जर्रे हैं, इतने दुरूद और सलाम हमारे आका पर हमारी तरफ से पहुँचा दीजिए। या अल्लाह जितने दरख्तों के पत्ते हैं, इतने दुरूद और सलाम हमारे आका को पहुँचा दीजिए। या अल्लाह अपना ताल्लुक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आज तक जो कोताहियाँ हुई सब पर माफ़ी का कलम छोड़ दीजिए, सबको माफ़ फरमा दीजिए। रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअज़वाजिना व लिजमीइल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए उनकी बख्शिश फरमा दीजिए, उनको दर्जात आलिया अता फरमाइए। या अल्लाह उनकी बार बार बख्शिश फरमा दीजिए, उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। हमारे अकाबिर मशाइख असातिज़ा वालिदैन में से जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब की बख्शिश फरमा दीजिए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दीजिए। हमारे अकाबिर मशाइख असातिज़ा वालिदैन में से जो हयात हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाइए, उनका साया सादे हम पर सलामत रखिए। या अल्लाह ताज़रीन मस्तक़बील व मशाइख तबलीग की उम्रों में बरकत अता फरमाइए, उनका साया सादे और सलामत रखिए। या अल्लाह मुजाहिदीन के हर जगह हर जिहद से पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए और पूरी पूरी मदद उनके शामिल हाल फरमा दीजिए। या अल्लाह और बातिल वालों की सारी साजिशें नाकाम बना दीजिए, मुजाहिदीन पर खुसूसी करम फरमा दीजिए, उनको हर महाज पर कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाइए और हर महाज पर उनके दुश्मनों को नाकाम बना दीजिए। या अल्लाह बातिल वालों को, यहूद और नसारा को हर महाज पर नाकाम कर दीजिए। या अल्लाह हर महाज पर उन्हें नाकाम कर दीजिए। या अल्लाह हमारे में जो बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह सबको जानते हैं, दुआओं की इतला करी, दुआओं के लिए कहा, औरतें मर्द बच्चे बड़े बूढ़े जिन्होंने भी जिस मौके पर भी जब भी दुआ के लिए कहा, या अल्लाह सबको जानते हैं। या अल्लाह ये आखिरी घड़ियाँ हैं रमज़ान की रुखसत होती, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, उनके मसाइल को हल करना दीजिए, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह उनकी जो हाजात हैं गैब से पूरी करना दीजिए, उनकी ज़रूरतों को गैब से पूरा करना दीजिए। या अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर करना दीजिए, उनके लिए आफियत और सलामती का मामला करना दीजिए, हर किस्म की खैर सलामती भलाई आफियत उन सबको अता करना दीजिए, महरूम न करना। या अल्लाह महरूम न करना। बेचारों ने बड़ी मोहब्बतों से दुआओं के लिए कहा है, आप उनकी मोहब्बतों का उन्हें अजर जदीद से नवाजिए, अपनी शाया निशान अजर जदीद से नवाजिए। आपकी निस्बत से हमसे मोहब्बत करते हैं, आप उनको अपनी मोहब्बत से नवाजिए। या अल्लाह हम सब से राजी हो जाइए, हम सबको अपना ताल्लुक नसीब फरमा दीजिए, अपना ध्यान नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह
کیسے کیسے لوگ پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. جو مجاہدین جیلوں میں بند ہیں, جو مظلوم بیچارے جہاں بھی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے غیر سے نکلنے کے انتظار کروانا, جلد ان کو رہائی عطا فرمائیے. عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرمائیے. جلد ان کو اپنے معامل میں اپنے مسکن میں پہنچا دیجیے. یا اللہ کرم فرما دیجیے, فضل فرما دیجیے. یا اللہ جو قرضوں میں بیچارے مفت گرفتار ہو چکے, کہیں کیسے حالات میں بیچاروں پر آ گئے, جس طرح بھی جو لوگ بھی قرضوں میں ہیں, یا اللہ ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی کا ریٹ سے انتظام کروا دیجیے. ریٹ سے ایسی صورتیں کتنے پیدا فرما دیجیے کہ ان کا یہ قرضہ جلدی جلدی ادا ہو جائے, ان کی یہ مشکلات حل کر دیجیے, ان کے پریشانیوں سے بچا لیجیے. یا اللہ جن کے قرضے جہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کے لیے ریٹ سے وصولی کی صورتیں کتنے پیدا فرما دیجیے, آسانی سے وصول کرا دیجیے. یا اللہ آسانی سے وصول کرا دیجیے. اور یا اللہ جو رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں ان بچیوں کے لیے بہتر نباہ والے جوڑ والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دیجیے. بچوں کے لیے بھی خیر والے نباہ والے محبتوں والے برکتوں والے رشتے جلدی جلدی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو بچا دیجیے. یا اللہ عید کا دن آنے والا ہے, کتنے لوگ بیچارے ہاسپٹلوں میں پریشان ہیں, سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنا دیجیے, سب کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرنا دیجیے. ہم سب کو عافیت دیجیے, ہم سب کے لیے عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیجیے اور ہر قسم کے غم سے, ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کی ناگہانی سے سب کی حفاظت کرنا دیجیے. یا اللہ سب کی پوری حفاظت کرنا دیجیے اور عید کو آپ کی اطاعت میں گزروائیے. یا اللہ آپ کی نافرمانی سے بچا لیجیے. عید آپ کی رضا کا ذریعہ ہے, آپ کا انعام ہے, آپ کی مہمانی کا دن ہے. یا اللہ اس دن میں آپ کی نافرمانی سے بچائیے, آپ کی اطاعت کی توفیق دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے. آج سے جو آپ نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ مبارک مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا, اس کے لیل و نہار آپ نے ہمیں عطا فرمائے, روزے کی سعادت بخشی, تراویح کی سعادت بخشی, قرآن پڑھنے کی سعادت بخشی. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ آپ کا احسان ہے, یہ سب آپ کی عطائیں ہیں, آپ کی مہربانی ہے. ہمیشہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دیتے رہیے اور ایسے اعمال کی توفیق دیجیے کہ وہ آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں. یا اللہ وہ آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں. یا اللہ ہمیشہ اعمال صالحہ کی توفیق دیجیے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرنا دیجیے. اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رحابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک واہما منیبا. اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رحابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک واہما منیبا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیجیے, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے, ہماری اولادوں کو یا اللہ نیک اور صالح بنا دیجیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری مسلمانوں کی نسلوں کو یا اللہ یہود اور نصارہ کی سازشوں سے بچا لیجیے. یا اللہ ان کا داؤ ان پر نہ چلنے دیجیے. نیٹ کے قسموں سے اور موبائل کے قسموں سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت کر دیجیے. یا اللہ اس فتنے میں کیسی کیسی بچیوں کی کیسے کیسے خاندانوں کی عزتوں کو بارہ کر دیا. یا اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے. سب مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے. خاندانوں اور برادریوں میں ان سے عزتیں قائم ہیں یا اللہ اسے محفوظ رکھیے. یا اللہ آپ ہی کرم فرما دیجیے. مسلمان بچے بچیوں کی پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ مسلمان بچے بچیوں کو یا اللہ عفیف اور باحیا بنا دیجیے. ان کو عزت اور پاک دامنی عطا فرمائیے, حیا عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری مسلمان بچیاں مسلمان بہنیں ان کو حیا کی چادر دے دیجیے. یا اللہ یہ بیچاری اس طرح بے پردگی سے گھوم رہی ہیں ان کے حال پر خصوصی رحم فرما دیجیے اور تمام مسلمان بہنوں کو پردے والا بنا دیجیے. پردے کی اہمیت ان کے دل میں آپ ہی پیدا فرما دیجیے. یا اللہ باطل کی سازش ہے کہ مسلمان عورت کو بے پردہ کر دے. یا اللہ ہماری مسلمان بہنوں کا ایک وقت تھا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا تھا اور آج باطل نے کیا سازش کی کہ ہماری مسلمان بہنیں کو پردہ ختم ہو رہا ہے.
یا اللہ مدد فرمائیے، یا اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے، اور مسلمانوں کی بچیوں کی پوری حفاظت فرمائیے، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اتنی بدبنی ہو چکی ہے، مال محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، آپ کی طرف فرما دیجیے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرمائیے، اہل محلہ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ شہر والوں کی حفاظت فرمائیے، دوست احباب کی، ملنے جلنے والوں کی حفاظت فرمائیے، سب کو اپنی مضبوط عزت بنانے لے لیجیے، ہر قسم کے نقصان سے بچا لیجیے، یا اللہ ہر قسم کے نقصان سے بچا لیجیے، اور کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے، یا اللہ گاڑیاں چھیننے سے بچا لیجیے اور لٹنے سے بچا لیجیے، یا اللہ ہر قسم کی بدامنی سے پوری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے نقصان سے پوری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا، سلامتی کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کرنا دیجیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ یہ اعتکاف میں معتکفین کی خدمت کرنے والے ساتھیوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، سب کی کو خوب جزائے خیر عطا فرمائیے، یا اللہ ہر وقت بیچارے خدمت میں لگے رہے، آپ ان کو اجر جزیل سے نوازیے، اپنے شایع نشان اجر جزیل سے نوازیے، ان کو خوب برکتیں عطا فرمائیے، جنہوں نے اکرام کیا، ضیافتیں کی، ان کے بھی مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائیے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بیچارے نے مدینے پاک کی کھجوریں ہمیں روز کھلائیں، یا اللہ کھجور مدینے پاک کی کھجوروں سے افطار کی سعادت نصیب ہوئی، آپ اس ساتھی کو بھی خوب برکتیں سے نوازیے، جزائے خیر دیجیے، یا اللہ جنہوں نے بھی جس طرح بھی معتکفین کی خدمت کی ان کو جزائے خیر دیجیے، یا اللہ مسجد انتظامیہ کو بھی خوب جزائے خیر دیجیے، ہمارے قاری عبدالرشید صاحب، حاجی صدیق صاحب، حاجی ریحان صاحب، بھائی انیس الرحمان صاحب، بھائی سلیم گتے والے، بھائی سلیم چپل والے، اور جتنے ساتھی ہیں اور خدمت کرنے والے ہیں، معظم صاحب ہیں، صاحب ہیں، سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے، خوب جزائے خیر، خوب جزائے خیر، اپنی شایع نشان اجر جزیل سے نوازیں۔ یا اللہ ہمارے یہ اعتکاف میں دیکھنا آپ کے خود کا ذریعہ بنا لیجیے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا لیجیے، ہمارے سارے اعمال کا ثواب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ہمارے آقا کو ہم سے مسرور فرما دیجیے، ہمارے آقا کو ہم سے خوش کر دیجیے، ہمارے ان ساتھیوں کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما دیجیے، یا اللہ قرآن ہم سب کے دل کی بہار بنا دیجیے، یا اللہ رمضان میں جو قرآن کی بہاریں برسی، رزق قرآن کے میں اس پر رحمتیں برسی ہیں، اس میں سے ہمیں حصہ دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو نہ مانگ سکے دل مانگ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين آمين برحمتك۔